میرے آقا نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ 4 قسم میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، جو آقا فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محسنین کو بہت پسند کرتے ہیں۔ محسنین احسان کرنے والے۔ احسان اپنے بھاشا میں سمجھ لیجئے، کوئی بیچارہ کہیں کوئی کام میں پریشان ہے، ان کو ساتھ دے دیا، احسان کر دیا۔ کوئی کہیں گرا ہوا ہے، اٹھا دیا۔ کوئی کہیں پر پھنس گیا ہے، نکال دیا۔ کہیں کوئی کسی تکلیف میں کیا ہے الجھا ہوا ہے، اس سے ان کو کیا کر دیا، تھوڑا سہارا دے دیا۔ اور سہارا دینے کا طریقہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھ سے بھی ہوتا ہے۔ پڑے ہوئے کو کھڑا کر دیا، اور صرف انسان کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی وہ احسان کر رہا ہے۔ کوئی جانور کہیں پر کہیں رسی الجھ گئی، پھنس گیا، پریشان ہے، موت کے قریب ہے، گردن پہ رسی پھنس گئی ہے، تھوڑا رسی کو ڈھیلا کر دیا، بچا دیا، اس کو کیا کہتے احسان۔ ایک چونٹی ہے، پانی میں گر گئی ہے، اور اس چونٹی کو آپ نے اٹھا کے تھوڑا کیا کر دیا، سوکھے میں ڈال دیا، وہاں وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، احسان آپ نے کیا۔ احسان کا دسترخوان بہت لمبا ہے۔ باپ ہے بیٹے پر احسان کر رہا ہے، بیٹا ہے باپ پر احسان کر رہا ہے، ماں ہے بیٹی پر احسان کر رہی ہے، بیٹی ہے ماں پر احسان کر رہی ہے، ساس ہے بہو پر احسان کر رہی ہے، بہو ہے ساس پر احسان۔ احسان ہمیشہ ایک دوسرے کو کرنے پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ بندیوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ سمجھے احسان کو آپ لوگ؟ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ بھول جائیں آپ لوگ۔ بیوی ہے، بیمار ہے، ایک خوراک دوا لا کر کے دیا، کھلا دیا۔ باپ ہے، بیمار ہے، ایک خوراک دوا لا دیا۔ ماں ہے، بیمار ہے، ایک دوا لا دیا۔ سر درد کر رہا ہے، باپ کے سر پر تھوڑا تیل لگا دیا، ماں کے سر پر تیل لگا دیا، بیوی کے سر پر تیل لگا دیا۔ کیوں بیوی کے سر پر تیل لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ آج کل کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ مرد لوگ جو کام کرتے ہیں، اب بیوی صرف کرے، عورت مرد نہیں۔ عورت بیچاری کھانا پکا رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے، تھوڑا چولہے میں تھوڑا سا جلاؤن ڈال دیا، بیچاری کھانا پکانے میں پریشان ہے، بچے کو تھوڑا گود لے کر کے ان کو سہارا دیا، لاؤ بچہ ہم کو دے دو۔ ایسے لوگ جو احسان کرنا چاہتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر خدا کہتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہم لوگ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا، اللہ ہم کو پیار کرے، یہ ہم چاہتے ہیں نا۔ ہر بیٹا چاہتا ہے میری ماں مجھ سے پیار کرے، میرا باپ مجھ سے پیار کرے۔ یہ بھائی ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار کرے، لیکن احکم الحاکمین فرماتے ہیں بندے تم اگر یہ کام دنیا کا کر دو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹا موٹا پیار نہیں کرتا ہوں، بہت بڑا پیار کرتا ہوں۔ اللہ کا پیار سب سے اونچا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا پیار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احسان کرنے والوں پر میں پیار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ یاد رہے گا انشاءاللہ۔
ایک نمبر ہے یہ. کل موقع ہوا تو میں یہ 4 نمبر آپ سے خالی پوچھنے کے لیے آؤں گا کہ 4 نمبر ہم کیا کیا بتائے تھے. لمبی چوڑی تقریر کریں گے تو آپ بھول جاتے ہیں. تو ایک نمبر ہے واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. نمبر 2 واللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ متقین کو بہت پسند کرتے ہیں. اب لفظ متقی آپ سمجھ نہیں پائے بنگلہ والے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو. متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا. جہاں اللہ نے آپ کو نظر کرنے کا آپ نظر وہیں ڈالیں، جہاں ہاتھ ڈالنے کہا وہیں ہاتھ ڈالیں، جہاں پیر بڑھانے کہا وہیں پیر بڑھائیں. ہر کام میں خدا کو سامنے رکھیں، ہر لقمہ میں خدا کو یاد رکھیں. سر سے لے کے پیر تک جتنا کپڑا، لباس، جوتا ہے، اس کو پہننے میں بھی خدا کا خوف کریں. کہیں ناجائز کا کرتا تو نہیں ہے، یہ ناجائز کا رومال تو نہیں ہے، یہ حرام کی کمائی کا جوتا تو نہیں ہے، حرام کی کمائی کی لنگی تو نہیں ہے. میں جو پانی پی رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہ بھائی پانی جائز ناجائز ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی. اسی طریقے سے میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہاں بھی حلال و حرام ہوگا. آپ کسی کی دکان میں بیٹھ گئے، بغیر پوچھے آپ نے کیا اٹھا لیا، 1-2 پیس کوئی چیز منہ میں ڈال دیا. جیسے عام طور سے ہم لوگوں کے کیا دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کے ہاں نہ ہوتا ہو، لیکن میں نے بہت جگہ پر دیکھا ہے جی. گیا وہ چنیا بادام بیچ رہا ہے، اور میں دیکھا کہ اس کے ٹوکرا میں ہاتھ ڈالا اور 2 چنیا بادام یا 1 چنیا بادام اٹھایا، مسل کے کھا لیا. جو کام بھی آپ کریں، جو لقمہ منہ میں ڈالیں، جو پانی کا قطرہ منہ میں ڈالیں، اور سر سے لے کے پاؤں تک اوڑھنا اور پہننا جتنا ہو، سب میں خوف خدا رہی، اللہ کا خوف رہے کہ یہ ہم نے حلال کا کیا ہے یا حرام کا کیا ہے، جائز کا یا ناجائز کا کیا ہے. کیوں بھائی ہے کہ نہیں؟ ہم بیوی کو کھلا رہے ہیں تو حلال رزق کھلا رہے ہیں یا حرام رزق کھلا رہے ہیں؟ بچے کو، بیٹے بیٹی کو پال رہے ہیں، حلال کھلا کے پال رہے ہیں کہ ناجائز کھلا کے پال رہے ہیں؟ اپنے گھر کے کیا ہے، اپنا جو کام کر رہے ہیں، چھپڑ سے لے کر کے نیچے زمین کے سونے تک، کہ جتنا کام ہمارا ہو رہا ہے اس میں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جائز کا ہے کہ ناجائز کا ہے، وہ سب خوب آپ جانتے ہیں. ساتھ کے سب کوئی ہیں لیکن دھیان نہیں دیتا. جانے دو، جو ہو رہا ہو رہے دو. تو 2 نمبر کیا ہے؟ واللہ یحب المتقین. اللہ رب العزت تقوی والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. جو اللہ سے ڈر کر ہر کام کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر ہر قدم اٹھایا کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. یہ قرآن کا رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا 4 لوگوں کو خدا بہت پسند کرتے ہیں. نمبر 1 احسان کرنے والے، نمبر 2 تقوی اختیار کرنے والے، نمبر 3 پر فرمایا واللہ یحب المتطہرین. اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. طہارت والے کو پیشاب پیخانہ کا دھیان رکھا جائے، باقی ناپاکی کا دھیان رکھا جائے. یہ کپڑے، یہ ہمارا بدن پاک ہے کہ ناپاک ہے، ہمیشہ اپنے طہارت کا خیال رکھے. مرد ہو یا عورت ہو، ہمیشہ پاک رہنے کا کوشش کرے. اللہ ایسے پاک رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارا حال آج کل پاکی ناپاکی کا، اللہ حفاظت فرمائے. میں تفصیل نہیں کروں گا. یہ دیکھ لو ہمارے نوجوانوں کو، خاص طور سے جہاں پایا کھڑے ہو کے مت دیا.
آدھا اندر آدھا باہر، ہے نا جی، پیشاب آدھا اندر آدھا باہر۔ ہماری ماں بہنوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی پاک نہیں۔ یاد رکھ لو دوستو، خوب سن لو، ہمیشہ پاک رہنے کی تاکید کیا شریعت نے، ہمیشہ پاک رہو، نہ جانے موت کب آ جائے۔ سوئے ہو تو پاک ہو کر کے سو، ناپاکی میں مت سویا کرو، کہیں چل رہے ہو تو پاک ہو کے چلا کرو۔ اگر ناپاکی میں موت آ گئی تو آقا نے فرمایا ناپاک آدمی کی موت جہنم کی طرف جانے والی ہے، اس لیے پاک رہا کرو۔ آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہو، بس پہ سفر کر رہے ہو، آپ بائک پہ سفر کر رہے ہو، فور ویلر پر سفر کر رہے ہو، سواری جس پر بھی آپ چل رہے ہوں، نہ جانے کہاں پلٹا کھا جائے، کہاں پر لڑھک جائے، کہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، آئے دن آپ کو معلومات ہے۔ اور جو جتنی تیز سواری پہ چلتا ہے اتنی زیادہ خطرہ زیادہ موت کا ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز پہ چلنے والے کو اور زیادہ خطرہ ہے، ٹرین پہ چلنے والوں کو اور خطرہ ہے، سائیکل پہ چلنے والوں کو بھی خطرہ ہے، بائک پہ چلنے والوں کو بھی خطرہ ہے۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی قدم باہر نکالو پہلے پاک ہو لو، نہ جانے اگر موت اگر اللہ نے دے دیا، آپ کو ایکسیڈنٹ کر گئے، ناپاکی میں موت ہوئی، جہنم چلے جاؤ گے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھو، ایک حدیث میں ہے، ناپاک آدمی جب زمین پہ چلتا ہے تو زمین اس پر بد دعا کرتی ہے، اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہیں تباہ کر دے، تم ناپاک ہو کر کے میرے اوپر چلتے ہو۔ یاد رکھو، زمین کی بولی سمجھ تو ہم نہیں پاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دن یہ زمین بولے گی، ہماری باتوں کو بتائے گی۔ یہ زمین ہماری باتوں کو، ہماری حرکتوں کو، ہماری عمل کو کیچ کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک ایسا ایک دن آئے گا جو قیامت کے دن ہے، وہ زمین اپنی ساری خبر کو بتائے گی، لو تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا ہو ارے بھائی یہ زمین بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے؟ اب جو بول رہی ہے آپ جھوٹلا نہیں پاؤ گے، نقشہ بھی دکھا رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آگے قرآن کہتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وہ زمین دکھائے گی، جیسے ٹیلی ویژن میں آپ کسی ہیرو ہیروئن کا فوٹو دیکھ رہے ہو، کوئی چیز نقشہ دیکھ رہے ہو، پوری پارٹ اور فلم دیکھ رہے ہو، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ زمین کیسٹ ہے اور ہماری ساری چیزوں کو کیچ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے، اپنی کیا ہے ہماری فوٹو کھینچ رہی ہے۔ قیامت کے دن اسی کو اللہ رب العزت آپ کے ریڈیو پر، آپ کے اسٹیشن پر لگا کر آن کر دیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہاں میں پاک چلا تھا، کہاں ناپاک چلا تھا، کہاں کس حال میں جھوٹ بولا تھا، کہاں پر سچ بولا تھا، کہاں پر نماز پڑھا تھا، کہاں پر نماز چھوڑا تھا، یہ زمین سب کچھ دکھا دے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہوں میں، یرا کا معنی تھا دیکھنا، اللہ دکھا دے گا آپ کو، آپ انکار کر نہیں سکتے۔ کس کروٹ میں آپ نے کیا ہے گناہ کیا، کس کروٹ میں آپ نے نماز چھوڑی، کس حال میں آپ نے کیا ہے جھوٹ بولا، وہ سب کے سب یہ زمین نوٹ کر رہی ہے۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا تیسری نمبر، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ آج سے ہم لوگ عہد کریں کہ انشاءاللہ پاک رہا کریں گے۔ انشاءاللہ پاک رہیں گے بھائی، ہاں ارادہ کریں پاک رہیں گے۔ ناپاکی میں اگر موت ہو گئی تو جہنم جانا پڑے گا، پاکی میں موت ہوئی اللہ جنت
پہنچائے گا۔ یہ 3 نمبر ہوا۔ چوتھی نمبر ہے ہم آپ پیدا ہوئے انسان ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا بہترین انداز، کیا ہمارے لیے کیا تحفہ عطا کیا ہے۔ فرماتے واللہ یحب التوابین، گناہ ہوا توبہ کر دے، اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، اے خدا معاف کر دے، میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، پریشان، میں نے غلطی کر ڈالی، فلاں ایسا کر لیا ویسا کر لیا، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے معافی کرنے مانگنے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔